ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، معاشرے میں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں انسانوں میں جو جسمانی ہوتی ہیں، جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کو اذیت دینے والی، جسم کو نقصان پہنچانے والی، جسم کو تکلیف میں مبتلا کرنے والی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے. وہ انسان کے نفس کو، انسان کی روح کو گھائل کرتی ہیں. ایسی بیماریاں جو انسان کی ذات سے منسلک ہوتی ہیں اور اس کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، اس کی زندگی کا، اس کی سوچ کا، اس کی فکر کا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات، زندگی کا سارا مزہ ہی کرکرا ہو جاتا ہے اگر ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری لگ جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک مجھے اور آپ کو ہر قسم کے بیماریوں سے محفوظ فرمائے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی بیماریوں کی جو وضاحت فرمائی، ان بیماریوں میں سے ایک خاص بیماری کا آج تذکرہ کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حدیث نمبر 6066 نمبر حدیث ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری معاشرتی بیماریوں کی کثرت کا ایک اجتماعی تذکرہ، مختصر سا خلاصہ پیش کیا. وہ بیماریاں جو آپ کے نفس کو کھاتی ہیں، جو آپ کی روح کو کھاتی ہیں، جو آپ کی زندگی کا مزہ کرکرا کر دیتی ہیں، جو آپ کو ذہنی طور پہ پریشان اور ٹینشن کا مریض بنا دیتی ہے. توجہ کے ساتھ، اگر ذہنی طور پہ بندہ اپسٹ ہو نا، دماغی طور پہ بندہ پریشان ہو، ذہنی طور پہ بندہ کسی الجھن کا شکار ہو، تو دنیاوی طور پہ ملنے والی، ظاہری طور پہ ملنے والی ساری نعمتوں کا مزہ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ذہنی طور پہ بندہ پریشان ہو تو اس کے سامنے جتنا مرضی اچھا کھانا رکھ دیا جائے، کھانے کا مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا. ذہنی طور پہ بندہ پریشان ہو، روح کو بیماری لگی ہو، روح کو کوئی ایسا مسئلہ الجھن لگی ہو، اس کے سامنے کتنے اچھے معاملات ہوتے ہیں، وہ اندر ہی اندر گھلتا سڑتا رہتا ہے، اندر ہی اندر مرتا رہتا ہے. دنیاوی ظاہری اسے ملنے والی نعمتیں بھی اسے لطف اندوز نہیں کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کا ایک حدیث مبارکہ میں تذکرہ کرا. بڑی توجہ کے ساتھ پہلے یہ حدیث سنیے، پھر ان میں سے ایک خاص ٹاپک پہ ہم جائیں گے، ایک خاص موضوع پہ ہم جائیں گے. لیکن پہلے ایک اجتماعی حدیث بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات، لوگوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان جو ہے فإن الظن اکذب الحدیث، یہ سب سے جھوٹی ترین بات ہوتی ہے. بڑی توجہ کے ساتھ میں تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا آج کے خطبہ کے حوالے سے جو میں تیاری کر رہا تھا، تو میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی، میرا دل چاہا کہ میں اس موضوع کو بڑا تفصیلی بیان کروں.
اس حدیث مبارکہ کو تھوڑا سا سمجھ لیں تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے زندگی کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے. باقی انشاءاللہ پھر وقت ملا بات کرتے رہیں. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. پہلی بیماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. لوگوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ گمان جو ہے یہ سب سے جھوٹی ترین بات ہوتی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ بولے سارے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میری اور آپ کی زندگیوں میں جتنا ہمارا وقت گزرتا ہے جو ہم نیند سے جاگ کے گزارتے ہیں توجہ کے ساتھ، جو ہم ہوش و حواس میں گزارتے ہیں، اس میں سے اکثریت ہمارے وقت کا معاملہ وہ ہمارے گمان کے گھوڑے دوڑانے میں صرف ہو رہا ہوتا ہے. ہم ہر وقت سوچوں میں، اور یہ عمومی طور پہ موجودہ معاشرے میں یہ بہت بڑی بیماری بنتی جا رہی ہے. بلا وجہ، بلا سوچے سمجھے، بغیر کسی سبب کے ہم ہر وقت ہر بندے کے متعلق طرح طرح کے گمان کا شکار ہوتے ہیں. فلانا بندہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ایسی ایسی عجیب اور پریشان کن خبر سننے کو ملتی ہے کہ ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ذہن کا کہاں ہمارے بات پہ کرے. ہم کن خیالات کے شکار ہیں، کن سوچوں کا شکار. لوگ طرح طرح کے اپنے سگے بہن بھائیوں کے متعلق گمانوں کا شکار. پتہ نہیں بس میری بہن نہ وہ بس مجھے خوش نہیں دیکھ سکتی، اس کو نہ وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے، اسے ہضم نہیں ہوتا، بس شروع سے وہ بچپن سے ایسی ہے. میرے بھائیوں کے متعلق برے گمان اور کوئی اس کی حقیقت نہیں. کیوں؟ حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہی ہے فإن الظن اکذب الحدیث. تمہارا جو گمان ہے نا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. یہ نیرا سا، اس کا سر پہ نہیں کوئی نہیں ہوتا، نیرا گمان ہی گمان ہوتا ہے، صرف خیال ہی خیال ہوتا ہے. وہ میرا فلاں دوست نا مجھے لگتا ہے وہ میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہے. وہ فلاں صاحب ہے نا مسجد میں ان سے ملاقات ہوتی ہے نا تو وہ بس میرے بارے میں نا اس طرح کے خیالات کا شکار رہتے ہیں. وہ حضرت صاحب ان سے میری وہ ہمسائیگی میں رہتے. کیوں بھائی ساجد بھائی؟ وہ فلاں صاحب وہ میرے ہمسائیگی میں رہتے ہیں نا، میں نے محسوس کیا ان کا معاملہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں. کیوں نہیں؟ کیا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ او مینوں ویندے نا تو بس منہ پھیر لیندے نے نا تو دل چ کو گل ہے. اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہ ہو، اس کے ذہن و گمان میں کوئی بات بھی نہ ہو، اس کے وہم و خیال میں بھی کوئی شائبہ نہ ہو، اپنی طرف سے گمان کے گھوڑے دوڑاتے رہے. یہ عام بیماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے. اور یہ ٹینشن کی بہت بڑی وجہ، یہ ٹینشن کی بہت بڑی وجہ، ہم ایک ایسی چیز کے متعلق سوچ رہے ہیں جس کی حقیقت ہی کوئی نہیں. ہم ایک ایسی چیز کے متعلق پریشان ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں. میرے پاس اس کی تصدیق کوئی نہیں. سہیل صاحب بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا کوئی وجود ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے، اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، اس کا کوئی اختیار. آپ کو کوئی کہہ دے اس کو ثابت کریں جو گمان آپ کا ہے. میرے پاس کوئی ہے ہی کچھ نہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میرے پاس پلے کا نہیں. مجھ سے کوئی ثبوت مانگ لے بھائی جان آپ نے یہ سوچا اپنے بھائی کے متعلق، آپ نے یہ سوچا اپنی بہن کے متعلق، آپ نے یہ سوچا اپنے عزیز کے متعلق، اپنے رشتہ دار کے متعلق، اپنے دوست کے متعلق، اپنے ہمسائے کے متعلق، دکاندار ساتھ والے کے متعلق، فلاں بندے کے متعلق. حضرت صاحب آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو کوئی بھی نہیں ہے. تو کیا پھر بس سوچ ہے، میرے دماغ میں چل رہا گما. تو پھر یہ فإن الظن اکذب الحدیث نہیں ہے، یہ سب سے جھوٹی ترین بات نہیں ہے. آپ ایک ایسی سوچ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ٹینشن میں جا رہے ہیں، سوچوں کے گھوڑے دوڑا. اور پھر یہ کئی گناہوں کا سبب. یہ ساری جو معاشرتی بیماریاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک ایک گناہ کئی کئی گناہوں کا سبب ہے، ایک ایک بیماری کئی کئی بیماریوں کا سبب ہے، ایک ایک پریشانی کئی کئی پریشانیوں کا. پھر اس بنیاد پہ آپس میں دل میں نفرت پا دیا بے تکا، نہ پیچھے کوئی بات، نہ پیچھے کوئی ثبوت، نہ پیچھے کوئی وجود. دل میں نفرت پالنی شروع کر دی. نہیں بس مجھے پتا ہے میرے متعلق اچھی سوچ نہیں رکھتا، نہیں مینوں پتا ہے میرے نال مخلص نہیں ہے، مینوں پتا ہے دی سوچ میرے بارے چ اچھی نہیں ہے. اور اپنے آپ اپنے گمان میں اپنے خیال میں اس کے متعلق نفرت پالنی شروع کر دی، گمان کا گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، دل میں حسد پیدا شروع کر دیا، دل میں عداوت شروع کر. اللہ تو پھر وہ گناہ کی گھاٹیوں کا شکار اور بانجھ بڑی آگے نکل. پہلی بات، پہلی برائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیماری جس کا تذکرہ کیا فرمایا بہت زیادہ گمان کرنا. طریقہ کار میں ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا جاؤں گا تاکہ بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہو. طریقہ کار، اپنے آپ کو بہت زیادہ سوچوں میں ہلکان نہ کیا کریں، بہت زیادہ لوگوں کے متعلق. یاد رکھیں اپنی سوچوں کو نا اپنی ذات کے حوالے سے لے آئیں. اپنی سوچوں کو کا محور اور مرکز
اپنی ذات کو بنا لیں، اپنی نیکیاں اور اپنے گناہ سوچا کریں، اپنا فائدہ اور اپنا نقصان سوچا کریں، میری نیکیاں کس طرح بڑھ سکتی ہیں، میرے گناہ کس طرح کم ہو سکتے ہیں، میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے سمیٹ سکتا ہوں، میں فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہوں، میں نقصان سے کیسے، ان سوچوں میں پڑا کریں بجائے اس کے کہ لوگوں کے متعلق سوچتے رہیں کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے، کوئی وجود اور ثبوت نہیں ہے، ہاتھ پلے تک بھی نہیں آنا آپ کے۔ آپ جتنا مرضی لوگوں کے متعلق سوچ لیں، کسی کی ذات کو نہ کوئی فرق پڑنا نہ آپ اپنی ذات کو ضرور ہلکان کر لیں گے، کسی کا کچھ نہیں بگڑنا، آپ اپنا ضرور بگاڑ لیں گے، کسی کا کچھ نہیں جانا، آپ اپنا سارا کچھ کھو بیٹھیں گے۔ لہذا اپنی سوچوں کا محور اور مرکز اپنی ذات کو بنائیں۔ میں کہاں کرتا ہوں، میں سمجھایا کرتا ہوں لوگوں کو، آپ جب کسی کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب آپ اس بندے کو اہمیت دے، چاہے آپ اس کے حوالے سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بری سوچ رکھ رہے ہیں، برا خیال، لیکن آپ اپنا ٹائم اس کے حوالے سے ویسٹ کر رہے ہیں۔ وہ وقت جو آپ اپنی اولاد کو دے سکتے تھے توجہ کے ساتھ، وہ وقت جو اپنے آپ بیوی بچوں کو دے سکتے تھے، وہ وقت جو آپ اپنے کاروبار کو دے سکتے، وہ وقت جو آپ اپنے رب کو دے سکتے تھے، وہ وقت جو آپ عبادت میں صرف کر سکتے تھے، آخرت کی سوچ اور فکر کے، وہ وقت آپ کسی ایک بندے کے پیچھے ضائع کر رہے ہیں، تو یہ نقصان نہیں؟ بول رہے ہیں یہ کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ وہ قیمتی ترین وقت جس میں آپ اپنے لیے کئی فوائد جمع کر سکتے تھے، وہ آپ کسی ایک بندے کے متعلق سوچ سوچ کے ضائع کر رہے ہیں وہ وقت، تو یہ گھاٹا نہیں، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس وقت سے آپ کئی فوائد اکٹھے کر سکتے تھے، کتنا فائدہ جمع کر سکتے تھے، آپ بلا وجہ لوگوں کے حوالے سے پریشان ہو کے اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ پہلی بات، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچ جائے۔ اگر کبھی گمان ہے میں ان ساری بیماریوں کا آخر میں مشترکہ حل بنا تو کرنا کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، لوگوں جسوسی کرنے سے، ٹول لگانے سے، عیب تلاش کرنے سے، دو الفاظ ہیں، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں عیبوں کی ٹو میں نہ رہا کرو اور جسوسیاں نہ کیا کرو۔ یہ اکٹھے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کسی کی عیب جو ہی نہ کریں، کسی کے گناہوں کی تلاش میں مت گھومیں۔ یاد رکھیں، آپ جب لوگوں کے گناہ تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے گناہ اشکارا کرنا شروع۔ یہ واضح ترین مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ تو اس کا دوسرا رخ پھر کیا ہے؟ اگر کوئی کسی مسلمان کے گناہوں کو آشکار کرتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے، تو کیا اللہ رب العالمین اس کے گناہ چھپائیں گے؟ بولیں، جو لوگوں کے گناہ نشر کرنا شروع کر دے، لوگوں کے گناہوں کی ٹو میں لگ جائے، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیں گے؟ نہیں۔ پھر جس کے گناہوں کے پیچھے اللہ رب العالمین لگ جائے، جس کے گناہ اللہ آشکارا کرنا شروع کر دے، وہ بچ سکتا ہے؟ لوگوں کے گناہوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ یہ سوچ اور فکر تبدیل، اپنے آپ کو ہلکان کرنے والی بات، ٹینشن میں رہنے والی بات، پریشانی میں رہنے والی بات، بلا وجہ لوگوں کی عیب جوئی کرنا، بلا وجہ لوگوں کو پتہ لگا جب بھائی صاحب کی کر رہے ہیں، پتہ لگا جب باجی دی گل دا، پتہ لگا جو فلاں صاحب دا، وہ حاجی صاحب وہ مسجد دے صدر بنی پھردے نے، حرکتاں انہاں دیاں چیک کیتیاں جی، فلانا صاحب مسجد دے انج بنی پھردے نے، ہیں جی، وہ بڑا نیک نمازی بنی پھردا، وہ دی حرکتاں ہیں جی، وہ خطیب ہے، وہ امام ہے، وہ قاری ہے، وہ فلان ہے، وہ ڈمکان ہے، وہ جو بھی ہے، وہ بھائی جو ہے وہ اس کی ذات سے منسلک ہے، آپ نے اس میں سے کیا نکال؟ آپ اس کے گناہوں کے پیچھے پڑیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے گناہ اشکارا کرنا شروع کر دیں گے۔ پتہ نہیں آپ اس کا گناہ کھول سکیں یا نہ کھول سکیں، رب نے آپ کے گناہ کھولنے شروع کر دیے تو کوئی بچا سکے گا؟ تو پھر کیوں اپنے پیچھے رب کو لگا؟ اللہ رب العالمین سے دشمنی مول لے رہے، اللہ رب العالمین کو اپنے خلاف کیوں کر رہے؟ پردہ ڈالنا سیکھے، کو گناہ پتہ بھی چل جاتا ہے۔ حکم تو یہ ہے، مسلمان کے نام تو پیغام یہ ہے، حدیث تو یہ سکھلاتی ہے، دین یہ تربیت اور تعلیم کرتا ہے۔ آپ جستجو میں نہیں تھے، آپ تو میں نہیں تھے، آپ جاننا نہیں چاہ رہے تھے، اس کے باوجود کسی کو گناہ کا آپ کو پتہ لگ گیا، آپ کو خبر ہوگی، آپ پردہ ڈال دیں۔ دین تو یہ تعلیم دیتا ہے، دین تو یہ سکھاتا ہے، کوئی گناہ آپ کے علم میں بھی آ گیا، خبر بھی آ گئی، پردہ ڈالو، چھپا جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کل تمہارے گناہ چھپا لے۔ کسی کی عزت کا پاس رکھو، کسی کی عزت کا خیال، اللہ تمہاری عزت کا خیال۔ کیوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتارے ہوئے دین کے اوپر، جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، اس میں کیوں زنا کی جو بدکاری کی گواہی 4 افراد کے اوپر رکھی؟ کبھی سمجھی ہے یہ بات؟ علماء کے پاس بیٹھا کریں، وہ آپ کو یہ بات سمجھائیں گے۔ کیوں؟ عمومی طور پہ گواہ کتنے ہوتے ہیں کسی بھی بات میں؟
2 गवाह थे, बदकारी के गुनाह के गवाह वो 4 क्यों है? पता क्यों है? कोशिश ये करो, तालीम ये है, तरबियत ये है, सगा खामन अपनी बीबी को गुनाह करता देखे, अगर उसके पास 4 गवाह नहीं तो क्या करे? खामोश हो जाए। इतना सख्त मसला है, आश्कारा नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ने पर्दा डाला है, एक बंदा गवाह बना है, एक बंदे के सामने होना हो, चुप हो जाए, खामोश हो, शोर नहीं डालना, वावेला नहीं करना, रोला नहीं पाना, खामोश हो जा। अल्लाह ने अगर उसके गुनाह पे पर्दा रखा तो भी पर्दा रखा। 2 बंदे बुराई को देख रहे हैं, 2 बंदे गुनाह को देख रहे हैं, फिर भी हुक्म है, ये गवाही पूरी हो जाती है ना। वैसे तो 2 बंदे अभी सबने बताया है ना, किसी भी मामले के लिए गवाह कितने चाहिए होते हैं? 2। बदकारी और बुराई पे गवाह कितने? 4। क्यों? 2 बंदे गुनाह को देख ले, अल्लाह ने हुक्म दिया खामोश रहे। अगर शोर डालेंगे, रोला डालेंगे, इनको पकड़ के मारो, इनके ऊपर हाथ कायम करो। क्यों? इनके पास 4 गवाह नहीं थे, इन्होंने कैसे इल्जाम लगाया? इन्होंने बात, अगर ये सच्चे हैं, अल्लाह ने इनको हुक्म दिया पर्दा रखो, अल्लाह ने इनको हुक्म दिया छुपाओ, गुनाह को छुपाओ। 3 बंदे भी देख ले तो अल्लाह की तरफ से हुक्म ही है, बदकारी को देखा, गुनाह होते देखा, उसके ऊपर पर्दा डालो, उसको छुपाने की कोशिश, नशर ना करो, माशरे में बुराई को रवाज ना दो, तुम गुनाहों को छुपाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह। जब 4 बंदे किसी गवाह पे जमा हो जाए, किसी गुनाह पे गवाह बन जाए, फिर हुक्म है हाँ अब ये गुनाह फैल रहा है, अब 4 बंदों में बात निकल गई है, अब हुक्म है अब इसको बुलाओ और अब इसको सजा दो, ताकि बात मजीद बढ़े ना, मुआशरे में गुनाह रवाज ना पाए। 4 गवाह हो उससे पहले। और हमारे यहाँ क्राइम पोर्टर, क्राइम रिपोर्ट, क्राइम फलान, क्राइम ब्रांच, क्राइम ये, पता नहीं क्या क्या हमने नाम रखे, और छोटी छोटी वारदातों को और बड़े बड़े गुनाहों को, जना और बदकारी को, और पता नहीं कौन कौन से, मैं तो यहाँ पे मेंबर पे खड़े होकर नाम भी नहीं लेना पसंद करता, जिनके हम पूरे पूरे टीवी प्रोग्राम बना के घंटे घंटे का प्रोग्राम नशर करते हैं। बात समझ में आई है? हुक्म तो ये है गुनाह पे पर्दा डालना, गुनाह को छुपाना है। क्यों? जितना इसको नशर करोगे मुआशरे में बुराई फैलेगी। अपना हमने पूरे पूरे टीवी प्रोग्राम हम पूरा फिल्माते हैं, हम पूरा बनाते हैं, हम उनके घर वालों को दिखाते हैं, हम उसके एहलोयाल को लेके आते हैं, ये देखे जी इस बच्ची के साथ ये मामला हुआ, ये उसका भाई है, ये उसकी बहन है, ये उसका बाप है, ये उसकी माँ है, इनके तासरात सुने, सारों का क्या निकल क्या रहा है? बात समझ में आ रही है? ओ भाई ये तुम मुआशरे में बुराई को आवाज दे रहे हो। कोई एक कितनी दफा ये बात डिस्कस हो चुकी, आप लोगों को शायद इल्म हो, ये शुरू जिन इलाकों से हुआ था ना, जिस मुआशरे से, जिस कैटेगरी में ये मामला शुरू हुआ था, ये क्राइम रिपोर्टिंग का, वहां पे अब बैन है, उन ममालिक में अब पाबंदी है, वहां पे ऐसा कोई प्रोग्राम नशर नहीं हो सकता। क्यों? छोटे छोटे बच्चों में इन प्रोग्राम्स को देख के आपस में चोरियां करने की आदत, बदकारी करने की आदत, बुराई की आदत पड़ गई थी। ये तरीके सिखलाने वाली बात है, ये तो मुआशरे में रवाज है। हमारे यहाँ भी बड़े पसंद किए जाते हैं, बड़ा रवाज किया। दीन हुक्म ये देता है वला तहस्ससु, और टो में ना पढ़ो, ऐप जो में ना करो। वो गुनाह हो गया, सरजद हो गया, उसको दबाने की कोशिश करो, छुपाने की कोशिश करो। हम नशर करते हैं, हम अखबारात में शाया करवाते हैं, हम छापते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं, हम रोला डाल देते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, इंसाफ दिलाने की खातिर अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप उसको वाकई उसके एंड दर्जे तक जाना चाहते हैं, आपको इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, कोई ऐसा मामला है किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके लिए आप आवाज बुलंद करें, जरूर आवाज आप बुलंद करें, लेकिन बिला वजह नशर न करें। वैसे पर्दा डालने का, वला तजस्ससु, जसूसी ना करें, लोगों की जसूसियां छोड़नी। जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले ये तालीम दी। बहू सास की जसूसी ना करे, अम्मा किथे चली है, किते नाल मिलदी पई, जदों सुसर साहब करो टुर जांदे ने ना, ते फिर घरों निकल जांदी ते भैन दे घर जांदी है, ते फलानी दे घर जांदी है, ते इनू मिल, तेरे वो मां की जगह पे तू उसकी क्या जसूसियां कर रही? सास वो बहू की जसूसियों में लगी है, उसको हया नहीं, उसको शर्म नहीं, जिसको बेटी बना के घर में लेके आए हो। बेटा मैं 1000 दफा ये जुमला कह चुका हूं, बेटा उसको भगा के नहीं लाया, सड़क से उठा के नहीं लाया, तुमने रिश्ता पसंद किया, तुम्हारी सिलेक्शन हुई, बच्चे की बावजूद इसके कि दीन उसको इख्तियार देता है, ये जुमले सुने दिमागों पे ना हथौड़े मारे, बावजूद इसके कि दीन बच्चे को इख्तियार देता है, वो अपनी मर्जी कर सकता है। बच्चे के ऊपर वली कोई होता है? बोलने सारे, उसे कोई जरूरत नहीं, उसे कोई जरूरत नहीं, जाके किसी आलिम से मसला पूछ ले, वो अम्मा अब्बा की इजाजत का पाबंद नहीं होता।
وہ اما ابا سے پوچھنے کا پابند نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے اس کو خود ولی بنایا, وہ خود با اختیار ہے, وہ جہاں جائے شادی کر سکتا ہے. وہ پھر آپ کا منہ دیکھتا ہے, وہ پھر آپ کی شکلیں دیکھتا ہے, وہ پھر آپ کے رویے دیکھتا ہے. اما آپ پسند کریں, اما آپ سلیکٹ کریں, ابا جی جو آپ کی پسند ہے میں آپ کو, بغیر دیکھے, بغیر سوچے, بغیر سمجھے, بغیر جانے آپ کے کیے ہوئے رشتے پہ ہاں کہتا ہے, اور بعد میں گھر میں لا کے آپ اس کی زندگی جیرن کر دیتے ہیں, آپ اسی کا جینا حرام کر دیتے ہیں. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ تینوں نہیں پتا, تو گھروں ٹر جانا نا, تیری بڈھی پچھو ایجے دے نال فون تے لگی ہوندی ہے, تینوں نہیں پتا, تیرے سامنے بڑی معصوم بنی, پچھو بڑی شیار ہے, پچھو بڑی چلا, پچھو انج کر, اللہ کی قسم کھانے تک گنے جاتے ہیں, بوٹیاں تک گنی جاتی ہیں, سالن تک گنے جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں, انج کھا گئی, انج کر گئی, وہ بازاروں اے چیز منگوائی سو, اے چیز لیاندی سو, انج کیتا, انا للہ و انا, وہ لانے والے تم, بسانے والے تم, وہ لے کے آنے والے تم, بچہ بگا کے نہیں لایا, اپنی مرضی سے نہیں لایا, تمہاری مرضی, تمہاری سلیکشن, تمہاری پسند, اور بعد میں جاسوسیاں شروع کر دیتا. بھائی بھائی کی جاسوسی پہ لگا ہوا ہے, بہن بہن کی جاسوسی پہ لگی ہے, دوست دوست کی جاسوسی پہ لگا ہوا ہے, رشتہ دار کی جاسوسی, ہمسایہ کی جاسوسی. ویکھیے ذرا کتنے چل رہا ہے, ویکھیے ذرا کی کر, ویکھیے ذرا کون ہے نا, کیا ہو. اللہ اکبر. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو بندہ جاسوسی کرتا ہو, دیکھ رہا ہو, ٹول لگا رہا ہو, نظر رکھ رہا ہو, حدیث کا حکم پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کو کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو نا اور وہ دیکھ لے, وہ اس کی آنکھ میں سلائی پکڑ کے اس کی آنکھ میں مارو اور اس کی آنکھ پھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جائز ہے, کوئی دیت نہیں ہے اس میں, اس نے اچھا کیا اس کی آنکھ ضائع کر. ہوتا کون ہے تو کسی کے معاملات میں دخل اندازی کر, تجھے کس نے اختیار دیا لوگوں کی جاسوسی کر رہے ہیں, لگے ہوئے دن رات لگے ہوئے, کریں گے جتنا آپ انشاءاللہ. ولا تجسسوا, لوگوں جاسوسیوں میں نہ پڑو, ایک دوسرے کی جاسوسی نہ. ولا تباغضوا, لوگوں بغض نہ رکھو, عداوت نہ رکھو, کینہ نہ رکھو, ایک دوسرے کے حوالے سے نفرت کا شکار نہ, بلا وجہ کی نفرتیں نہ پالنا شروع کر دو. اس کا کچھ بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا, تم, یہ میں بتا رہا تھا, جمعے کا آغاز میں نے کیا تھا, یہ وہ ساری بیماریاں جو آپ کی زندگی کو حرام کر دیتی ہیں جینا, جو ہمارا لفظ ہے نا, ہمارا اردو کا محاورہ, جینا حرام کر دیتی ہیں آپ کا, آپ کی خوشیوں کو غارت کر دینے والے, آپ کی نیکیوں کو کھا جانے والے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک, جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں نفرت رکھتا ہے, وہ جنت کا حقدار ہو سکتا ہے. پتہ کس بنیاد پہ کہنے لگا یہ جملہ, بڑی توجہ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. حدیث یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے, اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرنے لگ جاتے. دوبارہ بات کو سمجھیں, مومن بننے کے, جنت میں جانے کے لیے مومن بننا لازم ہے, مومن بننے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا. تو جو محبت کی بجائے نفرت شروع کر دے وہ مومن ہے, اور جو محبت نہیں کرتا, نفرت کرتا ہے, مومن نہیں رہا, تو وہ جنت میں جا سکتا ہے. یہ پوائنٹ ہے اصل. ولا تباغضوا, نفرت نہ کرو, اس کا کچھ جا رہا ہے نہیں جا رہا, اس کا کچھ ضائع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اور تم اپنی جنت گنوا رہے ہو, تم اپنی جنت اپنے ہاتھ سے کھو رہے ہو. باوجود نمازیں پڑھنے کے, باوجود قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے, باوجود صدقہ و خیرات کرنے کے, باوجود اللہ کے راستے میں دینے کے, ان سارے کیوں اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں, اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھ, اور ٹینشن الگ, سوچ الگ, فکر الگ, ہر وقت غلطان رہنا, ہر وقت پریشان رہنا, ہر وقت سوچتے رہنا, پتہ نہیں یار فلانا بندہ مینوں زہر لگدا, مینوں چنگا نہیں لگدا, مینوں بس بڑے پڑ, میں انہوں وینا نہ تے مینوں کچیچیاں چڑھدیاں, میں انہوں وینا مینوں انج ہونا شروع ہوندا. او بھائی اس کا کچھ جاتا ہے نہیں جاتا, تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو, تم اپنی دنیا تو برباد کر ہی رہے ہو, تمہیں خود احساس ہو رہا ہے, اس کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلکا, تم ساتھ اپنی آخرت خراب کر رہے ہو, اپنی جنت کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ ولا تباغضوا, لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت چھوڑ دو, ایک دوسرے کے خلاف. کیوں ہم اپنا ٹائم اتنا ویسٹ کرتے ہیں؟ میں پھر وہی بات دوبارہ دہرانے ہوں, لوگوں کے حوالے سے اللہ کی قسم محبت سے میٹنے کا ٹائم نہیں ملتا, نفرت سے میٹنے کا ٹائم ہمیں پتہ نہیں کہاں سے مل جاتا. لوگوں کے درمیان محبتیں بانٹنے کا ٹائم نہیں ملتا, نفرتیں بانٹنے کا ٹائم پتہ نہیں ہمارے پاس کہاں سے نکلا. آپس میں ختم کر دیں ایک دوسرے کے لیے عداوت رکھنا, بغض رکھنا, کینہ رکھنا, دل ختم کر دے سوچ کو, لوگوں کے لیے اچھی سوچ, اچھا پیغام. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا تناجشوا, لوگوں ایک دوسرے کے سودے کے اوپر بولی پہ بولی نہ بڑھاؤ,
ایک بھائی کو مسلمان کو ڈیل کر رہا ہے، کوئی پیغام ہے، کوئی معاملہ کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی کاروباری معاملہ کر رہا ہے، تمہیں قطعاً اجازت نہیں صرف ریٹ بڑھانے کی غرض سے، صرف اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے ریٹ بڑھ جائے، ریٹ خراب ہو جائے، اس کا سودا خراب ہو جائے، اجازت نہیں۔ ولا تناجش، لوگوں قطعاً اجازت نہیں، بولیاں نہ بڑھاؤ۔ جو سودا ایک مسلمان بھائی، میں تھوڑی سی اس حوالے سے، ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب رواج، پراپرٹی سے منسلک افراد اس حوالے سے زیادہ وہ واقفیت رکھتے ہیں، باقی کاروباروں میں بھی ہوتا ہے، باقی معاملات میں بھی یہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی ایک شکل پتہ ہے کیا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، غور و فکر کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایک مسلمان بھائی کو سودا کر رہا ہو، ریٹ لگا رہا ہو، دوسرے مسلمان کو ریٹ لگانے کی اجازت۔ یہ معاملہ پتہ ہے کتنا سنگین ہے، کہاں تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک مسلمان نکاح کے لیے کہیں پہ رشتے کا پیغام بھیجے، وہاں پہ نکاح کے لیے دوسرے مسلمان کا رشتہ بھیجنے کا پیغام، اس کی اجازت۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آپ کو خبر ہو جائے نا، ہم کو علم ہو جائے فلاں گھر میں رشتے کی بات چل رہی ہے، کسی صاحب کی، کسی کی بیٹی کی، کسی کے بیٹے کی، تو وہاں پہ رشتہ بھیجنے کی اجازت۔ ہمارے ہاں ایک وقت میں کتنے کتنے رشتے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، کہاں کہاں ٹانگے اڑائے۔ اچھا انہاں نوں ہور کیڑا گھر سی تسی جڑا کہ وہ رشتے کروانے والے آگے لگے ہوتے، ہور کیڑی کڑی کہہ رہے، ہور کیڑا گھر کہہ رہے، ہور ایک ایک وقت میں 10 جگہ ٹانگیں اڑائی گئی ہوتی۔ یہ حدیث کے خلاف ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک سودے کے اوپر دوسرا سودا کرنا منع ہے، یعنی کسی مسلمان کا سودا چل، ہمارے ہاں سودے خراب اس وجہ سے ہوتے ہیں ساجد بھائی جان، ہمارے ہاں مارکیٹ میں ریٹ اپ اس طرح ہوتا ہے، یہ فنکاری ہوتی ہے، اسے کاریگری سمجھا جاتا ہے، ڈیلرشپ سمجھا جاتا ہے، اور ریٹ پا جی سوسائٹی کے چاپ ہی ہیں جو ہوندے نے، اس نے یہ ریٹ لگایا 5000 میرے کو ود لینا، لاکھ میرے کو ود لے لینا، انہوں نے دینا مینوں دے دیو، انہیں نہیں تو میں تو دے دیا نا، میرے کو تھوڑا جہا اور اتنے لے لو، میرے نہ گل کرو، میرے نہ بے تکا بلا وجہ، نہ لینی نہ دینی نہ گل نہ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ولا تناجش، آپس میں نفرت پھیلانے والی بات، آپس میں عداوت پیدا اور تمہارے اعمال کو برباد کرنے والی یہ بیماری۔ لوگوں ولا تحاسدوا، لوگوں اصل میرا جمعہ اس موضوع پہ تھا، اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں مزید وضاحت آج جتنی ہو سکی کریں گے، باقی انشاءاللہ جب اللہ نے موقع دیا کریں گے۔ ولا تحاسدوا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، کینہ نہ رکھو دل میں، سوچ فکر۔ حسد کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ ہم اپنے ٹاپک پہ تھوڑا سا ہیں۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، حدیث پہلے مکمل کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اللہ کی قسم افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دکھ سے کہنا پڑتا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ دور کے بھائیوں کو دیکھ لیتے تو شاید یہ جملہ بھی نہ کہتے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کرو۔ ہم جس طرح کے بھائی بنتے ہیں، ہمارا بھائیوں کے ساتھ جو سلوک ہے، یہ بھائیوں والا حال جو ہم کرتے ہیں، یہ وہ والے بھائی نے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ، وہ تو بھائی وہ ہوتا تھا انما المؤمنون اخوہ، اللہ رب العالمین مومنوں کو مومنوں کا بھائی تو بھائی کا بازو ہوتا ہے، بھائی تو بھائی کا ساتھی ہوتا ہے، بھائی تو بھائی کا غم گسار ہوتا ہے، بھائی تو بھائی کا غم خار ہوتا ہے، بھائی بھائی کا مددگار ہوتا ہے، بھائی اپنے بھائی کے اوپر ظلم ہوتا برداشت نہیں کر سکتا، بھائی اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتا، بھائی اپنے بھائی کا ہر معاملے میں، ہر مصیبت میں، ہر گھڑی میں خیال رکھنے والا۔ یہ کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، جس طرح دو سگے بھائیوں کا آپس میں پیار ہوتا ہے، عام مسلمانوں کا حکم ہے اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کرو۔ ہمارا سگے بھائیوں کے ساتھ ہی معاملہ صحیح نہیں ہوتا۔ جناب انس بن مالک کی حدیث مبارکہ اس میں ایک اضافہ ہے صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحجر لمسلم ان يحجر اخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق ثلاث، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا آخری ٹکڑا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ ساروں کو یہ حدیث زبانی ازبر ہے، یاد ہے، مسلمان کا مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں ہے۔ ہماری کئی دنوں کی دشمنیاں، ہمارے کئی دنوں کی مخالفتیں ہمارے گناہوں کی سبب ہیں، ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب، ہمارے ذہنی سکون کی بربادی کا سبب، جو اصل موضوع ہمارا چل رہا تھا۔ آپ کو اپنے آپ کو ڈسٹرب، آپ کی روح کو کھا جانے والی، آپ کے دل کو کھا جانے والی بیماری یہ ہے،
بیماری یہ ہے، آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہتے ہیں، وہ ناراضگی بڑھتے بڑھتے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے ساتھ ہوا ہوگا، جس کے ساتھ ناراضگی بڑھنا شروع ہو جائے نا، 3 دن سے اوپر چلی جانی شروع ہو جائے، صلح نہ ہو، پھر ہر وقت خیال اس نے دیکھنا کوئی نہ کوئی سازش کرنی ہے، اس نے دیکھنا کوئی نہ کوئی معاملہ کرنا ہے، وہ ایسے کر رہا ہوگا، وہ ویسے کر رہا ہوگا. کیوں؟ جب آپ معاف نہیں کرتے پھر آپ اس کے حوالے سے نیگیٹو سوچنا شروع ہوتا ہے. ایسے کہ نہیں ہوتا؟ پھر آپ اس کے حوالے سے منفی سوچ کا شکار، منفی خیالات کا شکار، ہر وقت اس کے حوالے سے پریشان، ہر وقت اس کے حوالے سے ٹینشن. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، لوگوں آپس میں بائی بائی بند کرو، تمہیں اجازت نہیں 3 دن سے زیادہ تم اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہو، یہ حلال ہی نہیں، یہ حرام ہو جاتا ہے. حرام ہونے کا مطلب اور مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہا، اسی حالت میں اسے موت آ گئی، فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی نہیں دیتا وہ اسلام کی حالت میں مرا یا اسلام کے بغیر مرا. یہ ہے حلال اور حرام کا مطلب. ہماری ناراضگیاں، ہماری سوچیں، ہماری فکریں، پریشان رہتے ہیں، دشمنی ختم کرنے پہ نہیں آتے، ہلکان ہو جاتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مریض بن جاتے ہیں، گولیاں کھانے پہ آ جاتے ہیں، معاف کرنے کا خیال دل سے نہیں نکلتا. آئے دن یہ معاملے، سگے بھائیوں میں ناراضگیاں چل رہی ہیں، سگی بہنوں میں ناراضگیاں چل رہی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگیاں چل رہی ہیں. معافی کا عنصر ہمارے اندر ہے ہی نہیں، معاف کرنا ہم نے سیکھا ہی. اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، وَلَا تَحَاسَدُوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حسد ہے کیا؟ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اور یہ لفظ نکلا حسدل. کس سے؟ حسدل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے جوں جو بالوں میں چلتی ہے، ایک جوں سے تھوڑا سا بڑا کیڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حسدل عربی زبان میں. ہماری اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں چچڑی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض جانوروں کے ساتھ، کتوں کے ساتھ عمومی طور پہ، یا بعض اوقات یہ دمبوں کے اندر، بکروں کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو ان کی گردن کے ساتھ، کھال کے ساتھ چپک گیا ہوتا ہے، اور وہ چپکا رہتا ہے، اس کو بڑی مشکل سے اتارنا پڑتا ہے. دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا نا جی، چچڑ اسے کہتے ہیں، چچڑی اسے کہتے ہیں. وہ کرتا ہے کیا ہے؟ خون چوستا ہے. وہ مستقل جسم کے ساتھ، وہ اور کوئی اذیت اور نقصان نہیں دے رہا ہوتا، وہ مستقل ساتھ چمٹا رہتا ہے اور مستقل چپ چاپ وہ خون چوستا رہتا ہے. حسد اس بیماری، جو حسد بیماری ہے، یہ حسدل کے لفظ سے نکلی ہے. حسد کو حسدل سے کیوں اخذ کیا گیا؟ عربی زبان کا لفظ ہے. جو حسد ہے یہ آپ کے دل کے ساتھ چپکتا ہے، یہ مستقل آپ کی خوشیوں کو چوستا ہے، یہ آپ کی نیکیوں کو چوس رہا ہوتا ہے، یہ آپ کی زندگی کو چوس رہا ہوتا ہے، یہ آپ کا جینا چوس رہا ہوتا ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہوتا، آپ کو خبر ہی نہیں. جس طرح وہ چچڑی جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے اور وہ مستقل خون چوستی رہتی ہے، مستقل خون چوس. حسد اس طرح جسم کے ساتھ لاحق ہوتا ہے، دل کے ساتھ لاحق ہوتا ہے، اور یہ مسلسل دل کو چوستا رہتا ہے، انسان کی نیکیوں کو چوس. یاد کریں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا لوگوں حسد سے بچو. کیوں؟ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی. یہ مستقل جلانے والی چیز، یہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی روح. حسد کرنے والا بندہ دوسرے بندے کو کوئی نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، سب سے زیادہ نقصان یہ اپنی ذات کو پہنچا رہا ہوتا ہے. ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا، ہر وقت اپنی جلائی ہوئی آگ میں جلتا رہتا، ہر وقت اپنی سوچ میں پریشان ہو فکر مت. مفسرین نے، محدثین نے اس کا معنی یہ لکھا، کسی کی نعمت کو دیکھ کے اس سے اس کی نعمت کے چھن جانے کی خواہش رکھنا، اس کا نام حسد. دونوں نے تفسیر میں، آپ نے کسی کے اندر خوبصورتی کو دیکھا، آپ کو اور سچر ہو گئی، یار یہ اتنا خوبصورت کیوں، اس کی خوبصورتی نہیں رہنی. آپ نے کسی کی عزت، اللہ کی قسم بڑا عجیب یہ معاملہ ہے، توجہ کے ساتھ، عجیب رویہ. ہم دینداروں کی عزت گوارا نہیں کرتے. کسی کو دین کی وجہ سے عزت مل رہی اور لوگ اس سے حسد شروع کرتے ہیں، اس کو کیوں عزت مل رہی ہے، اس کا نام کیوں ہو رہا ہے، اس کی شہرت کیوں ہو رہی ہے. وہاں پہ حسد شروع ہوتا ہے. علماء کا آپس میں حسد چلنا شروع ہو جاتا ہے، کاروباری افراد کا آپس میں حسد چلنا، بہن بھائیوں کا آپس میں حسد، ایک دوسرے کی نعمت. عمومی طور پہ ہم عمر لوگوں میں حسد پایا جاتا ہے. یہ مفسرین کی رائے ہے، یہ مورخین کی رائے ہے، یہ محدثین کی رائے. ہم عمر لوگوں میں حسد زیادہ پروان چڑھا رہا ہوتا ہے. ایک دوست دوسرے دوست سے آگے نکل جائے، بظاہر دوست ہوتے ہیں، حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں آگے نکل گیا، اس کو جگہ کیوں مل گئی، اس کو اچھی گاڑی کیوں مل گئی، اس کو اچھا گھر کیوں مل گیا، اچھی سواری کیوں مل گئی، اچھی جگہ پر رشتہ. حسد کا شکار ہو.
یا آپ کی نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے بیماری جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث مبارکہ، ہمارا وقت مکمل، پھر بات انشاءاللہ باقی اگلے خطبہ میں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی کبھی بھی نہیں رہ سکتی. کون سی دو چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حسد کسی ایک بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ مومن بھی ہو اور حاسد بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یا ایمان والا ہوگا یا حاسد ہوگا. ایمان والا تو حاسد نہیں ہوگا، حاسد تو ایمان والا، بولنے سارے نہیں ہو سکتا. تو پھر میں نے اور آپ نے اپنا موازنہ خود کرنا ہے، ہم نے اپنا حساب خود لگانا ہے. ایسی بیماری جو آپ کا ایمان آپ کے دل سے نکال دیتی ہے. اگر آپ کے دل میں حسد آ گیا ایمان جاتا رہے گا، ایمان آ گیا تو حسد جاتا رہے گا. فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا، اپنے دل میں حسد کو رکھنا ہے یا ایمان کو رکھنا ہے. باتیں بڑی ہیں اور بڑی قیمتی ہیں، بڑی ضروری ہیں. اگلے خطبہ میں آج تو میں بھی تھوڑا سا لیٹ، رستہ ہمارا سیالکوٹ روڈ بن رہا ہے، انہوں نے رستہ سارا بند کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. میں بھی انشاءاللہ اگلے جمعہ کوشش کروں گا اول وقت پہ پہنچوں گا. آپ سارے بھی پہنچیں گے سارے انشاءاللہ. اول وقت پہ آئیے گا، ساتھ ساتھیوں کو جن کی آپ اصلاح چاہتے ہیں ضرور لے کے آئیے گا. اگلا جمعہ بڑا قیمتی ہے. حسد ہوتا کن لوگوں سے ہے؟ حسد کی وجہ کیا بنتی ہے؟ حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ خود بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم لوگوں سے حسد کیوں نہ کریں، اور اگر کوئی ہم سے حسد کرے، یہ بڑا معاملہ چلتا ہے، بڑا معاملہ. آج کل کے معاشرے کا بڑا ضروری اور قیمتی سوال، فلاں بندہ مجھ سے حسد کر رہا ہے، اس کی وجہ سے میرا کاروبار تباہ ہو گیا، فلاں بندہ حسد کر رہا ہے، گھر میں بیماری آ گیا، فلاں بندہ حسد کرتا ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ حسد سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن اور حدیث کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے خطبہ میں رہنمائی ہوگی انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر قسم کی بیماری سے اللہ محفوظ فرمائے، ہمیں حسد سے اللہ محفوظ فرمائے. جن بیماریوں کی آج نشاندہی کی گئی اللہ مجھے اور آپ کو ان سے محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.